آج کی جو صورت ہے وہ ہے سورۃ الغاشیہ، ٹھیک ہے. اور روزانہ ایک صورت تفسیر کی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، اور جس کے اندر ترجمہ، ٹرانسلیشن اور تفسیر، شان نزول کہ اللہ تعالیٰ نے صورت کو کیوں نازل فرمایا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تفسیر کے اندر ہوتی ہیں. مختصر شارٹ تفسیر بتاتا ہوں کہ جو آیات ہوتی ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا. بہت زیادہ تفصیل نہیں، لیکن مختصر ہوتی ہے، جو بات سمجھ میں آ جائے، جو اصل ہوتا ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے. تفسیر بتانے کا مقصد کہ آپ کو قرآن کے ساتھ آپ کی مناسبت ہو جائے، ٹھیک ہے. اور آخری سپارہ جو میں نے چوز کیا تفسیر کے اندر، جو لاسٹ پارہ جو میں آپ کو تفسیر میں بتا رہا ہوں، اس کے اندر زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے جنت، جہنم، سزا، جزا اور سزائیں، جہنم میں کیا سزائیں ملیں گی اور جنت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ریوارڈ ہوں گے، ٹھیک ہے نا، وہ سب چیزیں اسی پارے کے اندر زیادہ ہیں. اس وجہ سے اس کو میں نے چوز کیا کہ میں نے کہا چلو یہ پہلے کر لیں. شوق کی بات ہے، اگر شوق ہو اور زیادہ تو پھر اس کو بندہ ایکسٹینڈ بھی کر لیتا ہے، رمضان کے بعد بھی اس کو کر لیتا ہے، اس میں ایسا کون سا مسئلہ ہے، لیکن اصل چیز ہوتی ہے شوق کی. اچھا خیر، آج کی جو سورۃ الغاشیہ ہے، پہلے اس کا ترجمہ سن لیں، پھر اس کے بعد آگے اس کی تفسیر بتاتا ہوں. حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آئی آپ کے پاس ڈھانپنے والی کی خبر. حل اتاک، کیا آئی آپ کے پاس حدیث الغاشیہ، ڈھانپنے والی کی خبر، ٹھیک ہے. حدیث کہتے ہیں خبر کو، اور غاشیہ کہتے ہیں ڈھانپنے والی. اور حل اتاک، کیا آئی آپ کے، عطا کا مطلب ہوتا ہے آنا، حل کا مطلب ہوتا ہے کیا آئی آپ کے پاس ڈھانپنے والی کی خبر. وجوہ یومئذ خاشیہ، کئی چہرے اس دن ذلیل ہونے والے ہوں گے. وعلیکم السلام. کئی چہرے اس دن ذلیل ہونے والے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے ہوں گے، تھکنے والے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے ہوں گے، تھکنے والے ہوں گے. تصلی نارا حامیہ، داخل ہوں گے وہ انتہائی گرم آگ میں. تصلی نارا حامیہ، تصلی مطلب ہوتا ہے داخل ہونا، نارن آگ، حامیہ انتہائی گرم. تصلی نارا حامیہ، داخل ہوں گے وہ انتہائی گرم آگ میں. تسقی من عین آنیہ، پلائے جائیں گے وہ کھولنے والے چشمے سے. پلائے جائیں گے کھولنے والے چشمے سے، یعنی جو بہت زیادہ گرم ابلتا ہوا پانی ہوتا ہے نا، جب وہ تفسیر میں آگے اس کو میں وضاحت کر دیتا ہوں، جب وہ پانی ان کو پیاس لگی، جو وہ پانی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا کے طور پہ ابلتا ہوا، کھولتا ہوا پانی ان کو پیش کیا جائے گا. لیس لہم طعام الا من ضریع، نہیں ہوگا ان کے لیے کھانا مگر کانٹے دار جھاڑ. اور جب وہ کھانے کے لیے کچھ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا دیں گے؟ کانٹے دار جھاڑ. اور یہ کانٹے دار جھاڑ کون سی ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی. لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ موٹا کرے گا اور نہ دور کرے گا بھوک کو. یہ جو کھانا ہوگا یہ نہ موٹا کرے گا اور یہ نہ دور کرے گا بھوک کو. وجوہ یومئذ ناعمہ، کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے. لسعیہا راضیہ، اپنی کمائی کی وجہ سے خوش ہونے والے ہوں گے. لسعیہا راضیہ، اپنی کمائی کی وجہ سے. کمائی کیا ہوتی ہے؟ جو انہوں نے دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے، اس کو یہاں پہ کمائی سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جو انہوں نے کمایا ہوگا دنیا کے اندر، اس کی وجہ سے وہ لوگ خوش ہونے والے ہوں گے. فی جنت عالیہ، بلند باغ میں ہوں گے. فی جنت عالیہ، بلند باغ میں ہوں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ، نہیں سنے گا تو اس میں بیہودہ بات. لا تسمع فیہا لاغیہ، یعنی اس جنت کے اندر کوئی بھی بیہودہ بات نہیں سنو گے. فیہا عین جاریہ، اس میں ایک چشمہ ہے بہنے والا، اس میں ایک چشمہ ہے بہنے والا. فیہا سرر مرفوعہ، اس میں تخت ہیں اونچے رکھے ہوئے. ابھی اللہ تعالیٰ یہ جو ساری آیتیں جو میں ترجمہ بتا رہا ہوں نا، یہ ساری اللہ تعالیٰ جنتیوں کی شان بیان کریں کہ وہاں پہ کوئی لغو بات نہیں ہوگی، وہاں پہ جو ہے وہ اونچے اونچے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ باغ ہوں گے، چہرے ان کے تر و تازہ ہوں گے، خوش ہونے والے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. یہ ساری ان کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چیزوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جنتی لوگوں کی کیا کیا نشانیاں ہوں گی، ٹھیک ہے. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور گلاس ہیں رکھے ہوئے، اور گلاس ہیں رکھے ہوئے.
وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ اور گاؤ تکیے ہیں صف بنائے ہوئے، یعنی لائن سے گاؤ تکیے. جیسا دنیا کے اندر انسان خواہش کرتا ہے نا، بڑا تخت ہو، سائڈوں پہ گلاس رکھے ہوں، ٹھیک ہے نا، گاؤ تکیے لگے ہوئے ہوں، وہ گول والے تکیے جو ہوتے ہیں، میں ٹھاٹ سے آرام سے ہو کے بیٹھوں. تو وہی والا پروٹوکول انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جنت میں عطا فرمائیں گے، جس کی وہ دنیا میں خواہش کرتا تھا. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ اور قالین ہے پھیلائی ہوئی، یعنی نیچے قالین بچھے ہوں گے، تخت اونچا ہوگا، سائٹوں پہ گلاس رکھے ہوں گے، تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، ٹھاٹ سے وہاں پہ بادشاہوں کی طرح انسان جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھے گا. تو بادشاہوں والا پروٹوکول اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہاں پر عطا فرمائیں گے. ٹھیک ہے، یہ اس کا ترجمہ ہو گیا. اب آگے اس کی اب تفسیر سنو. سورۃ الغاشیہ مکی صورت ہے. سورۃ الغاشیہ مکی صورت ہے. ٹھیک ہے، گزشتہ صورت میں اس سے جو پہلے والی صورت ہے اس میں وہ سورۃ الاعلیٰ ہے. اب ان دونوں کا ربط کیا، سورۃ الاعلیٰ کا سورۃ الغاشیہ کا ربط کیا ہے کہ سورۃ الغاشیہ میں اعلیٰ میں آخرت کی تیاری کا حکم تھا. ٹھیک ہے، اس صورت میں تیاری کرنے نہ کرنے والوں کی جزا اور سزا کا بیان ہے. یعنی سورۃ الاعلیٰ میں آخرت کی تیاری کا بیان تھا، اس صورت کے اندر سزا اور جزا سے ریلیٹڈ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. حل اتاک حدیث الغاشیہ، مقصد یہ کہ کیا آپ کو غاشیہ کے بارے میں کچھ معلوم ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو غاشیہ کے بارے میں کچھ معلوم ہے. استفہام تقریری ہے، یعنی یقیناً آپ کو معلوم ہے. غاشیہ کے بارے میں دو قول ہیں. غاشیہ کے بارے میں دو قول ہیں. اس سے قیامت مراد ہے، کیونکہ غاشیہ کا معنی ڈھانپنے والی. ایک اس کا معنی ہو گیا قیامت، کہ اس کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنے والی. قیامت بھی دفعتاً آ کر ہر چیز کو اپنی ہولناکی اور شدت کی وجہ سے ڈھانپ لے گی. ٹھیک ہو گیا، ایک معنی اس کا یہ ہو گیا غاشیہ کا، ڈھانپنے والی، اور اسے قیامت مراد ہے کیونکہ قیامت بھی سب چیزوں کو ڈھانپ لے گی. دوسرا بعض مفسرین نے کہا غاشیہ سے آگے جہنم مراد ہے. آگے جہنم مراد ہے کیونکہ وہ بھی کفار کے چہروں کو ڈھانپ دے گی. ٹھیک ہے، وجوہ یومئذ ناعمہ، مقصد یہ ہے کہ قیامت کے دن بہت سے چہرے ذلیل و خوار ہوں گے. بہت سے چہرے اس دن ذلیل و خوار ہوں گے. ذلت ان کے چہروں سے نمایاں ہوگی. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں خدا کے سامنے سر نہیں جھکاتے تھے، تکبر کرتے تھے، تو آخرت میں ان کو یہی سزا دی جائے گی. عاملہ، عاملتن، عاملہ عمل سے مشتق ہے. محاورے میں عاملہ اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو مسلسل کام کرتے کرتے تھک جائے. عاملہ محاورے میں اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو کام کرتے کرتے، روٹین میں کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے. ناصبہ کا معنی بھی تعب و تھکان کے آتے ہیں. ناصبہ، عاملتن ناصبہ، ٹھیک ہے نا. اور عاملہ ناصبہ کے بارے میں دو قول ہے. عاملہ اور ناصبہ یہ دونوں جو ورڈ ہیں اس کے بارے میں دو قول ہے. یا تو یہ کفار و فجار کے دنیاوی حال کا بیان ہے، کفار و فجار کے دنیاوی حال کا بیان ہے کہ بہت سے کفار مشرکین اور راہب مشرکانہ عبادت و باطل طریقوں میں مجاہدہ اور عمل کرتے ہیں. یعنی یہ جو پادری ہوتے ہیں، عیسائیوں کے، یہودیوں کے جو راہب ہوتے ہیں، یہ ان غلط فرقوں میں، غلط چیزوں میں، شرک کے اندر، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے میں اپنے آپ کو اتنی عبادات کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس کے اندر تھکا دیتے. بہت سے راہب ایسے بھی ہیں جو محض اللہ کی رضا کے لیے بہت زیادہ عمل و مشقت اٹھاتے ہیں، مگر وہ عبادت چونکہ باطل طریقوں سے ہوتی ہے اس لیے اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا. اور بہت سے ایسے بھی راہب ہوتے ہیں جن کو اصل حقیقت کا معلوم ہوتا ہے. عیسائیوں میں بھی، یہودیوں میں بھی نا، ان کو حقیقت کا معلوم ہوتا ہے، تو وہ عبادات بہت زیادہ کرتے ہیں، خالص اللہ کی رضا کے لیے بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جیسے عیسائی جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، اللہ تعالیٰ کو، تینوں کو مانتے ہیں. اسی طرح یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن وہ ساتھ ساتھ شرک والی عبادات کرتے ہیں. تو مانتے تو اللہ کو بھی ہیں، عبادت اس کو بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی وہ جو عبادت اتنی زیادہ کی جاتی ہے نا غیر مسلموں کی طرف سے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ شرکیہ عبادت ہوتی ہے. اس وجہ سے تو جو بھی اس طرح کی عبادت جو بھی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر جو بھی ہوگا وہ دنیا میں ہی دے دے گا. تو کافروں کو جو بھی اجر دیا جاتا ہے، وہ نیک عمل کرتے ہیں، این جی اوز چلاتے ہیں اور لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو اس کا اجر ان کو جنت میں نہیں ملے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ جی ہمیں جنت میں داخل کر، ہم نے نیک عمل کیا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ چلو ان کو کچھ عرصے کے لیے ان کو جنت میں داخل کر. ایسا نہیں ہے. جنت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ ان کو نیک عمل کا بدلہ دیا جائے گا وہ دنیا کے اندر ان کو دے کے اللہ تعالیٰ ان کو فارغ کر دیں گے دنیا میں ہی. آخرت میں ان کا کوئی وہ نہیں ہے. حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق جب ملک شام تشریف لائے، حضرت عمر جب ملک شام تشریف لائے تو ایک نصرانی راہب آپ کے پاس آیا. نصرانی راہب جو بوڑھا تھا، اکثر عبادت اور ریاضت کی وجہ سے چہرہ بگڑا ہوا تھا. عبادت اور ریاضت کی وجہ سے اتنی کی عبادت اور ریاضات، اس کا چہرہ جو ہے وہ بگڑ چکا تھا.
بدن خشک، لباس خستہ تھا. آپ نے اس کی حالت دیکھی تو رونے لگے اور فرمایا مجھے اس بوڑھے کے حال پر ترس آتا ہے کہ وہ بیچارہ ایک مقصد یعنی رضا الہی کے لیے کتنی مشقت اور تکلیف اٹھا رہا ہے مگر وہ اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکا. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، یعنی کہ وہ بے شک اللہ کی عبادت کر رہا تھا لیکن مشرکانہ عبادت تھی، تو اس کا اتنی اس نے عبادت کی اس کا چہرہ بگڑ گیا اور سب کچھ ہو گیا لیکن اس کو فائدہ کوئی نہیں ہوا. تو حضرت عمر نے جب اس کی حالت دیکھی تو آپ رونے لگے. کاش یہ عبادت خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوتی، شرک اس کے اندر نہیں ہوتا، تو آج اس شخص کا مقام کیا ہوتا اللہ کے نزدیک. یہ فرق ہے اس میں، ٹھیک ہے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ کفار کی آخرت کا حال بیان کیا جا رہا ہے اس کے اندر، کہ چونکہ ان کفار نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عمل میں سستی کوتاہی کی تھی تو ان کو آخرت میں یہ سزا دی جائے گی کہ عمل کی مشقت میں ڈالا جائے گا، عمل کی مشقت میں ان کو ڈالا جائے گا جس سے وہ تھک جائیں گے. مثلا کسی کو پہاڑ پر چڑھایا جائے گا اور پھر وہ نیچے اتارا جائے گا، کسی کو میدان میں دوڑا کر تھکا دیا جائے گا، کسی کو زنجیروں میں جکڑ کر گھسیٹا جائے گا، کسی کے گلے میں توک ڈالا جائے گا جس سے وہ تھکے باندھے گر پڑیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ دو مطلب اس کے ہو گئے. یا تو وہ دنیا کے اندر اتنی عبادات کریں گے مشرکانہ عبادت کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اپنے آپ کو تھکا دیں گے. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو ایسی سزائیں دے گا جس سے وہ تھک جائیں گے. اچھا جی آگے تسلا نارن حامیہ، تسلا نارن حامیہ، مقصد یہ کہ انجام کا ان کو آگ میں ڈالا جائے گا. ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان کو آگ میں ڈالا جائے گا جو آگ انتہائی گرم ہوگی. تسقیٰ من عین آنیہ، مقصد یہ کہ جب کفار جہنم پانی کی فریاد کریں گے تو ان کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی دیا جائے گا. چہرے کے قریب کریں گے تو وہ چہرہ جھلس جائے گا، ان کا چہرہ ان کا جھلس جائے گا. پیٹ میں ڈالیں گے تو آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کی گرمی آخری نمبر پر پہنچ جائے اس کے بعد کوئی درجہ نہ ہو اس کو آنیہ کہتے ہیں، انی کہا جاتا ہے. اگر اس چشمے کا قطرہ پہاڑ پر گر جائے تو سارا پہاڑ پگھل جائے گا. اب خود ہی اس چیز سے اندازہ لگا لو کہ کتنا گرم پانی ہوگا کھولتا ہوا، کہ جب ان کو پیاس لگے گی تو اللہ تعالیٰ وہ پانی ان کے سامنے کریں گے ان کو پلانے کے لیے، ان کو پلانے کے لیے. اور وہ اتنا گرم پانی، ایسا پانی ہوگا کہ اگر پہاڑ کے اوپر ڈالا جائے تو پہاڑ پگھل جائے اس سے. اچھا لیسا طعام الا من ذری، مقصد یہ کہ جب کھانا مانگے گا تو ان کو زری دی جائے گی. زری کیا ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. زری کانٹے دار گھاس ہوتی ہے جو بدبودار زہریلی ہوتی ہے. ایک جھاڑی سی ہوتی ہے کانٹے دار، وہ زہریلی بھی ہوتی ہے اور اسمیل بھی ہوتی ہے، اس کے اندر بدبودار بھی ہوتی ہے. سوائے اونٹ کے اس کو کوئی نہیں کھاتا. یہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کے لیے پیدا کی ہے اس کو اونٹ کٹارا کہا جاتا ہے. یہ غذا ان کو دی جائے گی جو حلق میں پھنس جائے گی، ان کے نہ باہر آئے گی نہ نیچے اترے گی. تو جو اونٹوں کی غذا ہے دنیا میں، جو اونٹ کھاتا ہے وہی غذا اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو قیامت والے دن جہنم میں کھلائیں گے. لا یسمن ولا یغنی من جوع، جب کفار نے طعام والی آیت سنی تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی اچھی غذا ہے، ہمارے اونٹ تو اس کو کھا کر موٹے ہو جاتے. اب ان کو کیا پتا تھا کہ آگے کہانی کیا ہے، وہ تو یہ سمجھے کہ یہ تو بڑی اچھی غذا ہے، اس سے تمہارے اونٹ کھاتے تو بڑے ہیلدی ہو جاتے. تو ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو چیز ہے کھانے والی اللہ تعالیٰ نے خاص اونٹوں کے لیے بنائی، اس کو پیدا کیا تھا، یہ انسان اس کو نہیں کھا سکتا. تو ہمارے اونٹ تو اس کو کھا کر بہت موٹے ہو جاتے. اس پر یاد نازل ہوئی لا یسمن ولا یغنی من جوع، کہ جہنم کی زری نہ ہی موٹا کرے گی اور نہ ہی بھوک کو ختم کرے گی. وجوہ یومئذ، مقصد یہ کہ بہت سے چہرے قیامت کے دن تر و تازہ شادمان ہوں گے. پچھلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی سزا و جزا کا بیان کر دیا. ان کو بھوک لگے گی تو کیا کھلائیں گے، ان کو پیاس لگے تو کیا پلائیں گے، ان کے چہرے بالکل بگڑے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. اور عاملۃ الناصبہ، تھکان کی وجہ سے کیا کیا اس کے اندر ہوگا وہ. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں. آپ لوگوں کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ ویڈیو رک تو نہیں رہی ہے؟ یہ مجھے تھوڑا اکنالج کر دیا کرو بیچ میں، کبھی کوئی ویڈیو رکے یا کچھ ایسا ہونا تو مجھے اکنالج کر دیا کرو. اچھا وجوہ یومئذ ناعمہ، مقصد یہ کہ بہت سے چہرے قیامت کے دن تر و تازہ اور شادمان ہوں گے. قیامت کی سختی ہولناکی کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں عمل و مشقت برداشت کرتے، روزے کی تکلیف، جہاد کی تکلیف، رات کو جاگنے کی تکلیف برداشت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ اجر و ثواب پورا ان کے چہرے جو ہیں وہ تر و تازہ ہوں گے. لسعیھا راضیہ، مقصد یہ کہ وہ لوگ اپنی کوشش کی وجہ سے جو انہوں نے دنیا میں اللہ کو راہ میں تکلیف برداشت کی تھی خوش و خرم ہوں گے کہ ہماری کوششوں کا نیک ثمرہ نمودار ہوا. یعنی جو بھی تکلیفیں ہم نے، جو بھی مشقتیں ہم نے اٹھائیں دنیا کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ، آج ہم خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ عطا فرمایا. فی جنت عالیہ، وہ نیک ثمرہ ہے کہ وہ بلند باغوں میں رہیں گے جو دنیا کے باغات سے شان میں بلند ہوں گے. یعنی ایک دنیا کا باغ ہوتا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے.
جو جنت میں اللہ تعالیٰ باغ عطا فرمائیں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، مقصد یہ کہ جنت میں کوئی بیہودہ بات بھی نہ ہوگی، کوئی رنج غم تکلیف بھی نہیں ہوگی، کوئی مصیبت بھی نہیں ہوگی، نہ کوئی بہتان تراشی، نہ مرنے کی خبر، نہ نعمتوں اور جوانی کے ختم ہونے کی خبر، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہوگی۔ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو میسر ہوگی۔ فیہا عین جاریہ، جنت میں ایسے چشمے ہوں گے جو جاری ہوں گے، جنت میں ایسے چشمے ہوں گے جو جاری ہوں گے، جس سے جنت کے باغوں کی تر و تازگی نکھار دوبالا ہو جائے گا۔ فیہا سرر مرفوعہ، ان باغات میں بلند تخت شاہانہ رکھے ہوئے ہوں گے جن پر اہل جنت بیٹھ کر نظارہ کریں گے۔ ایک شاہی تخت ہوتا ہے نا، کہیں اونچی جگہ پہ ہوتا ہے تو وہاں پہ بندہ بیٹھ کے سامنے سارا ویو دیکھ رہا ہوتا ہے، ایک اچھا ویو نظر آ رہا ہوتا ہے، تو وہ وہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے تخت اور گلاس سائڈ پہ رکھے ہوں گے، اور وہاں پہ تکیے بچھے ہوں گے، قالین بچھے ہوں گے، پورا پروٹوکول ایک بادشاہوں والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگا۔ اچھا جی، وہ اکواب موضوعہ، اور گلاس ان چشموں کے قریب کناروں پر اپنی جگہ رکھے ہوں گے کہ جب بھی ضرورت پڑے تو اس کو استعمال کیا جا سکے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، مقصد یہ کہ جنتیوں کے بیٹھنے کے لیے گاؤ تکیے صف کی شکل میں بچھائے ہوں گے کہ جہاں چاہیں بیٹھ جائیں۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور جنت میں نہایت عمدہ قیمتی قالین بچھائی جائے گی، ہر طرف قالین ہی قالین ہوں گے تاکہ جہاں چاہیں آرام کر لیں۔ سیکنڈ پارٹ، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا پس نہیں دیکھتے وہ کافر اونٹ کی طرف کیسے پیدا کیا ہم نے؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو، اس سے انسان جو ہے نا وہ ایک سبق سیکھے کہ ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایگزامپل کے طور پہ یہاں پر ان اونٹ کا ذکر یہاں پہ فرما ہے کہ ہم نے کیسے اونٹ کو پیدا کیا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف کہ کیسے بلند کیا گیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف کہ کیسے گاڑ دیے گئے، پہاڑوں کو کیسے گاڑ دیا گیا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف کہ کیسے بچھا دی گئی۔ فذکر انما انت مذکر، پس نصیحت کیجئے سوائے اس کے نہیں، آپ نصیحت کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان کیسے بنایا، پہاڑ کیسے بنائے، ہم نے اونٹ کیسے بنایا، بس آپ نصیحت کیجئے سوائے اس کے نہیں، آپ نصیحت کرنے والے ہیں، یعنی آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں تو آپ وہی نصیحت کیجئے۔ اچھا، لست علیہم بمسیطر، نہیں ہے آپ ان پر نگران، میرے نبی ان کے اوپر نگران نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف ایک نصیحت کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور آپ نے صرف ایک اللہ کا پیغام جو ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچانا، جو ہمارا کام بھی وہی ہے، جو نبیوں کا کام تھا وہی ہمارا کام ہے، کہ ہم نے بھی وہی کام کرنا جو انبیاء نے کام کیا، وہی اللہ کا میسج جو ہے لا الہ الا اللہ، وہ آگے لوگوں تک پہنچانا ہے، بس جو اصل کام ہے۔ الا من تولی وکفر، مگر وہ شخص جس نے منہ موڑ لیا اور کفر کیا، الا من تولی وکفر، جس نے منہ موڑ لیا اور کفر کیا، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، بس عذاب دے گا اس کو اللہ تعالیٰ بڑا عذاب۔ یعنی جس شخص نے اللہ کی بات کو نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس کو عذاب دیا جائے گا، بڑا عذاب۔ اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، بے شک ہماری طرف ہے ان کا لوٹنا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے تو ہماری طرف انہوں نے لوٹ کے آنا ہے، ہم سے کہیں بھاگ نہیں سکتے یہ لوگ۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر بے شک ہمارے اوپر ہے ان کا حساب۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ تم نے اونٹ کو نہیں دیکھا ہم نے کیسے پیدا کیا، آسمان کو نہیں دیکھا، پہاڑوں کو نہیں دیکھا، زمین کو نہیں دیکھا، اور یہ نصیحت کے لیے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجے کہ آپ نصیحت کریں، ٹھیک ہے نا۔ لست علیہم بمسیطر، نہیں آپ ان کے اوپر نگران کہ آپ ہر شخص کے پاس جا کے اس کو زبردستی جو ہے وہ کہیں کہ تم اسلام قبول کر لو، تم یہ کرو، تم وہ کرو، ایسا نہیں ہے۔ الا من تولی وکفر، مگر اس شخص نے جسے منہ موڑ لیا اور کفر کیا، اس کو اللہ کی طرف سے عذاب دیا جائے گا، سخت عذاب، ہمارے پاس ہی انہوں نے لوٹ کے آنا ہے اور ہمارے پاس ہی ان کا حساب ہے۔ تفسیر، گزشتہ آیات میں احوال قیامت کا ذکر تھا، پچھلی آیات میں، اور جزا مومنین اور سزا کافرین کا بیان تھا اس کے اندر۔ چونکہ کفار قیامت کا انکار کرتے تھے، کفار جو تھے وہ کہتے قیامت نہیں آنی، مر گئے، ختم ہو گئے، مٹی میں مل گئے، دوبارہ زندہ نہیں ہونا، اور دوبارہ زندہ ہونے کو محال و ناممکن سمجھتے تھے۔ ماں بعد والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی 4 نشانیاں ذکر فرمائی، کفار کو ان میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے کہ ان میں اگر غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا مشاہدہ ہو جائے گا۔ وہ 4 نشانیاں کیا ہیں؟ اونٹ ہے، آسمان ہے، زمین ہے اور پہاڑ ہے۔ اچھا جی، سوال یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تو بے شمار ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں ان 4 چیزوں کو کیوں ذکر کیا؟
نشانیاں تو اور بھی بہت سارے ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن انہی 4 چیزوں کو یہاں پہ ذکر کرنے کی وجہ کیا تھی؟ ان 4 کو اس سے ذکر فرمایا کہ یہ عرب حضرات کے حال کے بالکل مناسب ہے. یہ چاروں چیزوں کا تعلق عرب کے ساتھ بہت خاص تھا، بہت قریبی ہے. اہل عرب ہر وقت ان کا مشاہدہ کرتے ہیں اور یہ نشانیاں کے قریب تر ہے، یعنی پہاڑ بھی، اونٹ بھی، آسمان اور زمین سب جگہ ہی ہوتی. اونٹ تو ان کے لیے بہت ہی قیمتی شمار ہوتا. اونٹ اسی پر وہ سفر کرتے ہیں، نیز دائیں بائیں آگے پیچھے پہاڑ اور اوپر آسمان نیچے زمین. اسی بنا پر ان 4 اشیاء کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اور ان کو دعوت دی ہے غور و فکر کرنے کی. اس کے اندر غور و فکر کرو، اور چیزوں میں غور و فکر نہیں ہوتی تو انہیں قریب چیزوں میں غور کر لو. نہیں اچھا نہیں آتا. اچھا، اب اونٹ کے بارے میں تھوڑی تفصیل میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس کی کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا. یہ پڑھیے مجھے واپس ہے. اچھا، اونٹ کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں، شاید آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو کیسا پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے اونٹ، اور اللہ تعالیٰ کا عجیب و غریب نمونہ ہے. اس میں غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کا قدرت کا آئینہ بن سکتا ہے. اس کے چند عجائب و عجیب اس کے جو کیا کہتے ہیں اس کو فوائد ہیں اونٹ کے، وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. پہلا اس کا یہ ہے، پہلا اس کی خلقت عجیب و غریب ہے. عرب میں اپنے ڈیل ڈول کے اعتبار سے سب سے بڑا جانور ہے، کیونکہ ہاتھی وہاں نہیں ہوتا. ایک تو اس کی خلقت بڑی عجیب ہے، اور جو اس کا جو قد ہو اور جس طرح کی شیپ اس کی ہے بنی ہوئی، کیونکہ اس میں یہ سب سے بڑا جانور ہے عرب کے اندر، کیونکہ وہاں پہ ہاتھی ہوتا نہیں، تو اس وجہ سے اس کو ایک تو یہ وجہ ہوگی. اچھا، دوسری وجہ اس کے اتنا عظیم اور حفصہ ہونے کے باوجود اس پر سوار ہونے کے لیے کسی سیڑھی لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ نے اس کے اوپر سوار ہونا ہے تو آپ کو سیڑھی کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ قدرت نے اس کے پاؤں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دی ہے. ہر پاؤں میں 2 گھٹنے لگائے ہیں، تو وہ آرام سے بیٹھ جاتا ہے اور آسانی سے اس کے اوپر سوار ہو سکتا ہے. بوجھ بھی اس کے اوپر لاد دیا جاتا ہے، جو کتنا عجیب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر پاؤں میں اس کے 2 گھٹنے رکھے، اور اس کے بیٹھنے کا بھی طریقہ اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے کہ انسان آرام سے اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ بھی سکتے ہیں. ورنہ اگر ایسا ہوتا کہ وہ بیٹھ ہی نہ سکتا، صرف کھڑا رہتا، تو انسان تو اس کے اوپر چڑھ ہی نہیں سکتا تھا. تیسرا، مسکین اطاعت گزار بہت زیادہ ہے. سینکڑوں کی قطار کو ایک چھوٹا سا بچہ مہا تھام کر جدھر چاہے لے جائے. یعنی ایسا اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے کہ اس کو کوئی چھوٹا بچہ بھی اس کو کہیں لے کے جانا چاہے تو آرام سے چلتا رہتا ہے اس کے پیچھے پیچھے. یعنی تنگ نہیں کرتا کہ ادھر ادھر بھاگنا، تنگ کرنا، یہ اس میں وہ چیزیں نہیں ہیں. نمبر 4، بارکش بہت زیادہ ہے. پورے گھر کا سامان لاد دیا جائے، کوئی پرواہ نہیں. نہ کسی سڑک کی ضرورت ہے، نہ راستے کا ہموار ہونا ضروری ہے، نہ دھوپ، نہ گرمی، نہ سردی، کسی سے خائف نہیں. جبکہ عرب کی گرمی تو بہت زیادہ سخت ہوتی ہے. خلاصہ این کہ مال اٹھانے میں مال گاڑی یا ٹرالے سے کم نہیں ہے. یعنی اس کے بعد جتنا بھی سامان لاد دو گے نا، یہ لے کے اس کو چلتا رہے گا. سڑک کی ضرورت نہیں کہ کوئی ہموار سڑک بنی ہو، کوئی ایسا نہیں ہے کہ ریت ہو ریت پہ چل جائے گا، سڑک ہو سڑک پہ چل جائے گا، پہاڑوں پہ چل جائے گا. کوئی بھی راستہ ہو، کسی قسم کا بھی راستہ، اس کے اوپر یہ آرام سے چل جاتا ہے. پھر دن رات سفر کے لیے تیار رہتا ہے. دن ہو رات ہو، ہر وقت یہ تیار رہتا ہے سفر کرنے کے لیے. عربی جو ہے نا، عربی اس کو سفینۃ البر کہتے ہیں. عربی نے اس کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ عرب والوں نے اس کا نام سفینۃ البر. اچھا، اتنا عظیم حفصہ ہونے کے باوجود اس کا پالنا کوئی مشکل نہیں ہے. اس کو پالنا بھی بڑا آسان ہے. ہر امیر و غریب مفلس اس کو آسانی سے پال سکتا ہے، کیونکہ اس کی کوئی غذا پرہیزی غذا نہیں ہے اس کی، کہ میں یہ کھاؤں گا یہ نہیں کھاؤں گا نا. اس کا یہ والا سین نہیں ہے. جو چیز بھی مل جائے اس کو کھا لیتا ہے. خشک، تازہ، میٹھا، کڑوا، نرم، سخت، قرض کی ہر چیز اس کی غذا بن جاتی ہے. ہر چیز اس کی غذا ہے. نیز تھوڑی سی غذا پر بھی گزارا یہ کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے پیٹ میں ایک ٹینکی لگا دی ہے. اونٹ کے پیٹ میں ایک ٹینکی ہوتی ہے جس میں 7-8 روز کا پانی محفوظ کر لیتے ہیں. یعنی یہ اتنا پانی اپنے اندر سٹور کر سکتے ہیں کہ 7-8 دن تک بھی اگر اس کو پانی نہ ملے تو یہ آرام سے اس کو. اچھا جی، اور اس کے دودھ میں بڑی برکت ہے، پورے گھرانے کو کافی ہو جاتا ہے. یعنی دودھ بھی اس کا طرح نکلتا ہے کہ پورے گھر والے آرام سے پیٹ بھر کے اس کا دودھ پی سکتے ہیں. اور استسقاء کی بیماری کا علاج بھی ہے. اس کو گوشت حلال ہے پورے گھرانے کا، بلکہ محلے کو کافی ہو جاتا ہے اس کا گوشت، اتنا اس میں سے نکلتا ہے. تو یہ قدرت باری تعالیٰ کا عجیب و غریب نمونہ ہے. جس ذات نے اس کو پیدا کیا ہے تمہیں بھی دوبارہ زندہ کر سکتی ہے. اچھا جی، دوسری جو نشانی اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمائی ہے قدرت کی، وہ ہے السما، آسمان. قدرت باری تعالیٰ کا دوسرا نمونہ آسمان ہے. اس کی بلندی قدرت کی نشانی ہے.
جہاں نہ کوئی انسان، نہ کوئی حیوان، نہ پرند چرند پہنچ سکتا، نہ کوئی اور چیز آسمان تک پہنچ سکتی ہے۔ اس کی وسعت کے اس کے سائے میں ہر نیک اور بد، بادشاہ، امیر، حیوانات اور طیور سب رہائش پذیر ہیں آسمان کے، کیونکہ ہر چیز نیچے ہے نا، آسمان سب سے اوپر ہے، باقی سب چیزیں نیچے اس کی، ٹھیک ہے، ایسا کوئی چیز نہیں ہے جو آسمان سے بھی اوپر ہو، سب نیچے ہے، تو ہر چیز آسمان کے انڈر میں ہے۔ پھر اتنی مدت گزارے کے باوجود نہ کوئی پھٹن، نہ کوئی پرانا، ایک ہی حالت پر ہے، یعنی 1500 سال ہو گئے اس کو، بلکہ آدم علیہ السلام سے 1500 کہہ رہا ہوں، آدم علیہ السلام کے دور سے نہ آسمان خراب ہوا، نہ اس میں کوئی وہ کریکس آئے، نہ پھٹا کہیں سے، نہ کوئی پلر کی ضرورت پڑی، نہ کوئی ستون کھڑا کرنا پڑا اس کے لیے، کچھ بھی نہیں، ویسے کا ویسے ہی آج تک۔ تو کیسی اللہ کی عجیب و غریب اس کے نہ نشانی ہے۔ اس میں آفتاب، چاند، ستارے بنائے گئے، اگر یہ نہ ہو تو دنیا پر ظلمت و تاریکی چھا جائے، تمام کاروبار ٹھپ ہو کر رہ جائے، تو آفتاب، اس کی روشنی، اس کی گرمی، سب اللہ تعالیٰ کی قدرت و نعمت کی عظیم نشانی ہے۔ تیسرا اس میں جو ہے وہ ہے پہاڑ۔ تیسری نشانی پہاڑ ہے، یہ بھی قدرت کی عجیب و غریب نشانی ہے کہ زمین کا ایک حصہ ہونے کے باوجود اس سے ممتاز ہیں، کتنے مضبوط ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سخت پتھروں سے پانی کے دریا بہا دیے، یعنی پہاڑوں میں سے اللہ تعالیٰ نے پانی کو نکال دیا، لیکن اتنا سخت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں سے پانیوں کو جاری کر دیا، چشمے جاری کر دیے اس میں سے، نیل، فرات، دجلہ وغیرہ، قدرت کی عظیم نشانی ہے ساری۔ اس کے بعد زمین ہے، زمین ہے، اگر غور کیا جائے تو زمین، اچھا، چوتھی نشانی زمین ہے، اگر غور کیا جائے تو زمین جو ہے کروی، یعنی گول ہے، زمین کیا ہے؟ گول ہے، فٹ بال کی طرح، اور گول چیز پر کوئی ٹھہر نہیں سکتا، لیکن یہ قدرت کی عجیب نشانی ہے کہ باوجود گول ہونے کے لاکھوں ہزاروں انسان، حیوانات بڑی فراخی سے رہائش پذیر ہیں اس کے اوپر، یعنی زمین گول ہے، اب گول چیز کے اوپر انسان رہ نہیں سکتا، ٹک نہیں سکتا جب تک بالکل سیدھی نہ ہو نا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کتنے کروڑوں لوگ جو ہے زمین کے اوپر رہ رہے ہیں، اور ہر چیز اس زمین کے اوپر ہو رہی ہے۔ بڑے بڑے مکانات ہیں، وسیع عریض شہری آبادیاں ہیں وغیرہ۔ فذکر، جب قدرت باری تعالیٰ کی نشانیاں بیان ہو چکی تو عقل مند انسان کے لیے نصیحت کافی ہے۔ یہ ساری نشانیاں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو اسے نصیحت حاصل کرے، انسان اسے نصیحت حاصل کرے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرنے کا حکم ہے میرے نبی کو کہ آپ نصیحت کریں، کیونکہ ہم نے آپ کو صرف نصیحت کرنے کے لیے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو نصیحت کے لیے بھیجا ہے دنیا میں۔ اگر کوئی ہٹ دھرمی کرتا ہے، نہیں مانتا، تو اپنے سر کھائے، کیونکہ لست علیہم بمسیطر، ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران یا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا کہ زبردستی ان کو ایمان پر مجبور کریں، بس آپ صرف نصیحت کر دیں، باقی ہم جانیں جو نصیحت قبول کرے گا فائدے میں رہے گا، اور جو نہیں قبول کرے گا، اعراض کرے گا، کفر کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کو بڑا عذاب دیں گے۔ یہی چیز آج بھی ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہدایت، میں ہدایت دے سکتا ہوں، ہدایت کوئی بھی نہیں دے سکتا، نبی کے ہاتھ میں بھی ہدایت نہیں ہے، ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ لوگ کہتے ہیں میں ایسی بات کروں گا لوگوں کو ہدایت مل جائے گی، نہیں ہو سکتی جب تک اللہ نہیں چاہے گی۔ ہمارا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے صرف اصلاحی بات کر سکیں، لوگوں سے نصیحت کر سکیں، یہ ہمارا کام ہوتا ہے صرف، اس سے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ باقی آپ کی بات اس کے دل میں اترنا، وہ آپ کی بات کو سنے، مانے، نہ مانے، وہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے دیں، اللہ کی طرف لوٹ آئے وہ۔ انا الینا ایابہم، اور ہم نے ہی ان کو عذاب پر، ہم ہی عذاب کے اوپر قادر ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اب جو شخص دنیا میں اللہ کی مان لے گا تو اچھی بات ہے، نہیں مانے گا تو مرنے کے بعد ہمارے پاس آنا ہے، پھر یا تو جنت ہے یا پھر جہنم ہے۔ اور جہنم کی ہولناکیاں میں نے پہلے ذکر فرما دی کہ جب پانی مانگے گا تو ابلتا ہوا کھولتا ہوا ان کو پانی بھی دیا جائے گا، اور جب وہ کھانا مانگے گا تو ان کو کانٹے دار جھاڑ جو اونٹوں کی غذا ہوتی ہے وہ ان کو دی جائے گی، جو ان کے حلق میں پھنس جائے گی۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کو باغات ہوں گے، ایک تخت ہوگا، ٹھیک ہے نا، قالین بچھے ہوں گے، ایک بادشاہوں والا پروٹوکول ان کو دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نشانیاں بھی ذکر کی ہیں، 4، اونٹ کی، زمین کی، پہاڑ کی، آسمان کی، کہ اس سے نصیحت حاصل کرو، اور اگر جو شخص نصیحت حاصل نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے انا الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، کہ انہوں نے ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے اور ہمارے پاس ہی ان کا حساب ہے، تو پھر ہم ان کو جو ہے وہ سزا و جزا ہم ان کے ساتھ کریں گے۔